اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے مشکات شریف کا اگلا باب لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کا بیان۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں میں بھی اس چینل کو شیئر کیجئے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہر شخص تک پہنچ سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے لکھ دیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ نادانی اور دانائی بھی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس جھگڑے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو وہ آدم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں پھونکی اور اپنے فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور اپنی جنت میں تجھے رکھا، پھر تو نے اپنی خطا کے ساتھ لوگوں کو زمین کی طرف اتارا۔ آدم نے فرمایا، تو وہ موسیٰ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ چن لیا، تم کو تختیاں دیں، ان میں ہر چیز کا بیان ہے، سرگوشی کرتے ہوئے تجھ کو قریب کیا، پس کتنی مدت پایا تو نے اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے لکھی تورات اس سے پہلے کہ میں پیدا کیا جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے اس میں پایا ہے اس آیت کا مضمون کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے مجھے ایک ایسے عمل پر ملامت کی ہے جسے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں وہ کروں؟ مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ روایت کیا اس کو صحیح مسلم نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حدیث بیان کی اور وہ سچے ہیں اور سچے کیے گئے۔ ایک تمہارے کی پیدائش یہ ہے کہ 40 دن نطفہ ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس کی مانند گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی طرف 4 باتوں کے ساتھ فرشتہ کو بھیجتا ہے، وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق اور بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک تمہارا اہل جنت کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر نوشت غلبہ کرتی ہے، وہ دوزخیوں کے کام کرتا ہے، پس اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور تحقیق ایک تمہارا دوزخیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نوشت اس پہ غلبہ کرتی ہے، پس جنتیوں کے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بندہ دوزخیوں کے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے، اور جنتیوں کے کام کرتا ہے اور وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے، سوائے اس کے نہیں اعمال کا اعتبار خاتمہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کی طرف بلایا گیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے خوشحالی ہے، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اور کبھی برائی نہیں کی اور نہ اسے پہنچا۔ فرمایا، اس کے سوا کوئی اور بات بھی ہے اے عائشہ؟ اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، ان کو اس کے لیے پیدا کیا اور وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اور دوزخ کے لیے کتنے لوگ پیدا کیے اور وہ اپنی باپوں کی پشتوں میں تھے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نہیں
مگر اس کا ٹھکانہ دوزخ سے اور اس کا ٹھکانہ جنت سے لکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل کرنا نہ چھوڑ دیں۔ فرمایا، عمل کرو، ہر ایک آسان کیا گیا ہے اس چیز کے واسطے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کہ حواہل نیک بختی سے آسان کیا جاتا ہے نیک بختی کے عمل کے لیے، اور جو حواہل بدبختی سے آسان کیا جاتا ہے واسطے عمل بدبختی کے۔ پھر یہ آیت پڑھی، پس جس شخص نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سچا جانا اچھی بات کو، آخر آیت تک، متفق علیہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مزینہ کے دو شخصوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ خبر دیں، لوگ آج کے دن جو عمل اور محنت کرتے ہیں، کیا ایک چیز ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے اور ان میں گزر چکی ہے، تقدیر پہلے یا آگے ہونے والی ہے اس چیز سے کہ لایا ہے ان کے پاس ان کا نبی اور دلیل ان پر ثابت ہو گئی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ ایک چیز ہے کہ مقدر ہو چکی اور ان میں گزر گئی، اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے۔ قسم ہے جان کی اور اس ذات کی کہ برابر کیا جس نے اس کو، پس جی میں ڈالی اس کی بدکاری اور پرہیزگاری۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے سب دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، مانند ایک دل کے، اس کو جس کی طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی بندگی پر پھیر دے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ نہیں مگر وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی کر دیتے ہیں یا نصرانی کر دیتے ہیں یا مجوسی کر دیتے ہیں، جیسے چار پایا پورا بچہ جنتا ہے، کیا اس میں نقصان معلوم کرتے ہو؟ پھر فرمایا، اللہ کی پیدائش ہے، لوگوں کو اس پر پیدا کیا ہے، نہیں بدلنا اللہ کی پیدائش کے لیے، یہ ہے دین درست، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتوں کے ساتھ خطبہ دیا اور فرمایا، تحقیق اللہ نہیں سوتا اور نہ سونا اس کے لائق ہے، ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے، اس کا پردہ نور کا ہے، اگر اس کو کھول دے، اس کی ذات پاک کا نور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوقات کو جلا دے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ دیکھا تم نے جب سے زمین آسمان اس نے پیدا کیا کس قدر خرچ کیا، پس تحقیق خرچ کرنے نے وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے کم نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، متفق علیہ۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا، بھرا ہوا ہے ہمیشہ دینے والا ہے، کوئی چیز رات اور دن میں اس کو کم نہیں کرتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے، ساتھ اس چیز کے عمل کرنے والے ہیں، متفق علیہ۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس آیت کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، اور جس وقت تیرے پروردگار نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو پکڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا تھا۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پیٹھ پر پھیرا، اس میں سے اولاد نکالی اور فرمایا، یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں،
اور جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اولاد نکالی اور فرمایا یہ لوگ میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں اور دوزخیوں کے کام کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا پس کس واسطے ہے عمل کرنا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتیوں کے کام کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے عملوں میں سے کسی ایک عمل پر مرے گا، اس کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے دوزخیوں کے کام کرواتا ہے یہاں تک کہ دوزخیوں کے عملوں میں سے ایک عمل پر مرتا ہے، اس کے سبب اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ روایت کیا اس کو مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کون سی ہیں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، مگر آپ ہمیں اس کے بارے میں خبر دیں۔ فرمایا اس کتاب کے لیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہیں، ان کے باپوں اور قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر کو جمع کر دیا گیا ہے، ان میں نہ زیادہ کیے جائیں گے اور نہ کم کیے جائیں گے۔ پھر اس کتاب کے لیے فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر تک ان کو جمع کیا گیا ہے، نہ ان میں زیادہ کیے جائیں گے اور نہ ان سے کم کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا پس کس کے واسطے ہے عمل کرنا اے اللہ کے رسول؟ اگر ایسا امر ہے کہ فراغت کی گئی ہے اس سے، فرمایا خوب مضبوط کرو اور نزدیکی ڈھونڈو، پس تحقیق جنتی ختم کیا جاتا ہے اس کے لیے جنتیوں کے عمل پر اگرچہ کیسے عمل کرے، اور بے شک دوزخی ختم کیا جاتا ہے اس کے لیے دوزخیوں کے عمل سے اگرچہ کیسے عمل کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، پس رکھ دیا ان کو، اور پھر فرمایا تمہارا پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دوزخ میں۔ حضرت ابو حذامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا، کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خبر دیں کہ منتر جنہیں ہم پڑھواتے ہیں اور دوا جن سے ہم علاج کرتے ہیں اور بچاؤ کی چیز کہ جس سے ہم بچتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ پھیر دیتی ہیں؟ فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ روایت کیا اس کو احمد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نکلے اور ہم تقدیر میں بحث کر رہے تھے، آپ ناراض ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رخساروں میں انار کے دانے نچوڑے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم میں سے پہلے جب لوگ ان معاملات میں جھگڑا کرتے تھے ہلاک ہو گئے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں بحث نہ کرو۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند روایت کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے سب زمین سے لیا تھا، آدم کے بیٹے زمین کے موافق پیدا ہوئے ہیں، ان میں بعض سرخ ہیں، بعض سفید اور بعض سیاہ، اور اسی طرح بعض نرم خو ہیں اور بعض سخت خو، بعض ناپاک ہیں اور بعض پاک۔ روایت کیا اس کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ نے اپنی خلقت کو اندھیرے میں پیدا کیا اور اس پر اپنا کچھ نور ڈالا، جسے اس کے نور سے کچھ پہنچا اس نے راہ پائی اور جس کو نور نہ پہنچا گمراہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات بہت فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی
ہم آپ کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جسے آپ لائے ہیں ایمان لائے، کیا آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تحقیق دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ان کو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تحقیق کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت کے ساتھ ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھنے کے ساتھ ایمان رکھے اور تقدیر کے ساتھ اس کا ایمان ہو۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی پشت سے ہر جان گر پڑی جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا۔ ہر آدمی کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر ان کو آدم کے سامنے لایا گیا۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ پس ایک آدمی ان میں دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک انہیں بہت بھلی معلوم ہوئی۔ کہا، اے میرے پروردگار، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ داؤد ہے۔ کہا، اے پروردگار، تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا، 60 برس۔ کہا، اے میرے رب، میری عمر کے 40 سال اس کی عمر میں زیادہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی ساری عمر ختم ہو گئی اور 40 برس رہ گئے، ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ آدم نے کہا، کیا میری عمر کے 40 سال نہیں باقی رہتے؟ اس نے کہا، کیا تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ آدم نے انکار کر دیا۔ اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم بھول گئے اور درخت کھا لیا، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا، ان کے دائیں کندھے کو مارا، اس سے سفید اولاد نکالی گویا کہ وہ چونٹیاں ہیں، پھر بائیں کندھے پر مارا اور ان کی سیاہ اولاد نکالی اور گویا کہ وہ کوئلہ ہیں۔ اس اولاد کے لیے کہا جو دائیں طرف کی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے اور میں پرواہ نہیں کرتا، اور اس اولاد کے لیے کہا جو بائیں کندھے سے نکلی تھی یہ آگ میں جائیں گے اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، راوی نے کہا ان سب کو جمع کیا، ان کو قسم قسم بنا دیا، پھر ان کو صورت بخشی، پھر ان کو گویا کیا، سب بولے، پھر ان سے عہد اور میثاق لیا، ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے، جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی پروردگار نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ میرا عہد اور میثاق تمہیں یاد کرائیں گے، میں اپنی کتابیں تم پر نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں اور نہ کوئی معبود ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ آدم ان پر بلند کیے گئے، وہ ان کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے غنی، فقیر، خوبصورت اور بدصورت سب کو دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا؟ فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ انبیاء کو ان میں دیکھا، وہ ان میں چراغوں کی مانند ہیں، ان پر ایک خاص قسم کا نور ہے۔ رسالت و نبوت کے متعلق ان سے ایک الگ عہد لیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان عیسیٰ بن مریم تک، حضرت عیسیٰ بھی ان روحوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی طرف بھیج دیا۔ ابی سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان کی روح مریم کے منہ سے داخل ہوئی۔ روایت کیا اس کو
احمد نے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیشہ ہر سال زہر ڈالی ہوئی بکری کھانے کی وجہ سے بیماری آپ کو پہنچتی ہے؟ فرمایا، جو تکلیف مجھے پہنچتی ہے وہ میرے لیے لکھ دی گئی تھی اور ابھی آدم بھی مٹی میں تھے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہوا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔